الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. درود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایمانداروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، ولا تموتن، اور ہرگز تم نہ مرو، الا وانتم مسلمون، مگر فرما بردار بن کے اللہ کے پاس آؤ. تو اس میں دو چیزوں کا خصوصی طور پہ ذکر آیا، ایک تو تقویٰ کا اور دوسرا موت کا ذکر آیا. اب تقویٰ، اس سے پہلے ایمان، یعنی ایمان تو اولین شرط ہے کہ عقیدہ، توحید، ایمان، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا کہ اکیلا خدا وحدہ لا شریک ہے. پھر ایمان چاہے مفصل ہو چاہے مجمل ہو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یا ایمان مفصل ہو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان اجمالی تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان ہم نے لایا، جیسے کہ اس کے تمام صفات ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہوئے، اور تمام اللہ کے احکام کو ہم نے قبول کیا دل اور جان سے. یہ تو ایمان ہے مجمل. اور تفصیل کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا اور اللہ کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پہ ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، یعنی قیامت پہ ایمان لانا، اچھی بری تقدیر جو بھی انسان کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانا. یہ ایمان تفصیلی، ایمان مفصل ہے. اور تمام فرشتوں پر بھی ایمان لانا. اچھا جی، تو ایمان یہ اولین شرط ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اعمال صالحہ ہے. اعمال صالحہ کے لیے تقویٰ اس کا مغز ہے کہ آپ کا عمل صالح تب قابل قبول ہوگا جب اس کے اندر تقویٰ اور اخلاص ہوگا. تو تقویٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہر وقت آپ کے سامنے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ ڈر جائیں. کوئی گناہ بالکل اس کے سارے اسباب سامنے ہو، پھر بھی آپ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں اور آپ بچ جائیں. یہ تقویٰ ہے. حرام سے بچیں، یہ تقویٰ ہے. حلال استعمال کریں، آپ کے پیٹ میں لقمہ حلال ہو، یہ تقویٰ ہے. ہر گناہ سے آپ بچتے رہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا کہ موت بھی برحق ہے، موت سب پہ ایک دن آنا ہے،
کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کا ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے ایک دن۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکا، اور کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی بھی دین موت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ سب کا ایمان ہے کہ ایک دن موت آنی ہے۔ اس میں تھوڑا سمجھایا کہ سیٹ کرے، آواز چل رہا ہے، یہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اس طرف بیٹھا ہوا ہے، نہیں یہ نہیں، وہ اندر بیٹھا ہوا بندہ، کہ ایک دن سب پر موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ایک دن سب کو مرنا ہے، اسی کی تیاری کرنی۔ اور جا بجا قرآن پاک کے اندر آیا ہے کل من علیہا فان، کہ ہر انسان پر، ہر چیز پر، کل من علیہا فان، کہ ایک دن موت آنی ہے، ہر چیز فنا ہوگی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ذات اقدس خدا تبارک و تعالی کی باقی رہے گی، باقی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے صحیح، اب اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ سورۃ العصر کو آپ پڑھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام انسان خسارے میں، نقصان میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا۔ اس میں بھی ایمان کی بات آئی، اولین ایمان ہے، عقیدہ درست ہو، توحید پرست ہو۔ توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں، کتنے بھی اعمال نیک کرے انسان، اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، توحید پرست نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان نہیں لاتا، کتنے ہی اعمال کرے لیکن وہ کام کے نہیں، وہ بیکار کام ہے اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، باقی سب باتیں جو ہیں اس کے بعد ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر حق پہ چلتا رہے، حق کی تلقین کرے اور صبر کی تلقین کرے کہ تکلیفیں بھی آئیں گی زندگی میں لیکن اس پر صبر کرنا ہے۔ کہنے کو تو ہر کوئی کہتا ہے یار صبر کرو، پھر ہم صبر کرتے ہیں، لیکن کہنے میں اور کرنے میں فرق ہے، کہنے میں اور کرنے میں فرق ہے، کہ ویسے ہر کوئی کہتا ہے کہ یار بھائی صبر کرو، لیکن جب اپنا وقت آتا ہے پھر انسان صبر نہیں کر سکتا ہے، اور تکلیف تو آنی ہی آنی، جو ایماندار ہوگا تو تکلیف کیسے نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو تکلیفیں آئی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے طبقے کو آئی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو آئی ہے، اور پھر فرمایا کہ پھر ان سب سے زیادہ جو تکلیف آئی ہے مجھے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سب سے زیادہ آئی، اور پھر فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور فرمایا کہ دنیا دار امتحان ہے، امتحان ہو اور پھر تکلیف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو چیزیں آپس میں جدا جدا کیسے ہو سکتی ہیں کہ دونوں ساتھ ہی ہیں، کہ دنیا میں ایماندار ہو اور تکلیف بھی ہو؟ یہ دو چیزیں الگ نہیں ہو سکتی ہیں نا، کہ یار دنیا کے اندر بس بندے کو عیش عشرت اسباب عیش سارے حاصل ہو جائیں، نہیں جی، حدیث پاک میں آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، یاد رکھیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ جیل ہے، وجنت للکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، کہ ہم ضرور امتحان لیں گے تمہارا. جب یہ نون شبد والا آتا ہے اور شروع میں لام تاکید کا آتا ہے تو اس میں ڈبل معنی کرتے ہیں کہ ضرور امتحان لیں گے. من الخوف، کبھی تو خوف ہوگا، والجوع، کبھی بھوک ہوگی، ونقص من الاموال، کبھی مال کے اندر کمی ہوگی، والانفس، کبھی جان کے اندر. آپ کے پیارے عزیز رشتے، آپ کے بہت گہرے اور کلوز رشتے آپ سے الگ ہو جائیں گے. یہ وقت بھی آنا ہے اور کسی پر آ چکا ہے. آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے والدین، اس سے زیادہ کیا عظیم رشتے ہوتے ہیں اور کیا محبوب رشتے ہوتے ہیں اس سے زیادہ. کہ باپ تو بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا ہے اور بیٹا چلا گیا. ابھی یہ تازہ مثال ہے مولانا طارق ضمیر صاحب کی. آپ دیکھو باپ کی عمر کم سے کم تو میں سمجھ میں 70 کو تو ہوں گے مولانا صاحب، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اب نوجوان بیٹا کیا بیچارے کی ایج کیا ہوگی؟ تو 25 ہوگی، کوئی 26 27 تک ہوگی، 30 تک، اور کیا ہوگی؟ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور تمام مسلمانوں کو جواد رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو دیکھیں یہ حال ہے انسان کا، امیدیں لگائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی لمبی امیدیں، یار یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے. حالانکہ روزانہ فرشتہ آواز دے رہا ہے صبح کے ٹائم میں کہ اٹھو بھائی، اے ابن آدم، یہ آج کا جو دن ہے یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. کچھ کر لے، جو کرنا ہے کچھ کر لے، آج کا دن واپس نہیں آئے گا. سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص. یار مومنین کے ہمیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے والدین کے لیے، آبا اجداد کے لیے، تمام صحابہ کے لیے جن کے ہمارے اوپر احسان ہے، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے. آپ 3 مرتبہ پڑھو. کتنا؟ 3 مرتبہ. سورہ اخلاص کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے نا کہ ثلث قرآن ہے، قرآن کی تہائی ہے، قرآن کی تہائی ہے، ثلث قرآن ہے. جو 3 مرتبہ پڑھو گے تو بھائی 3 ثلث ہو جائیں گے، 30 پارے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ذات اقدس میں کبھی امید ہے کہ آپ کو پورے ختم کا ثواب ملے گا. اور مرحومین کے لیے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں گھر سے اگر آپ نکلتے ہو یہاں تک بھائی تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں 30 مرتبہ پڑھ سکتے ہو. کتنا؟ 30 مرتبہ، نہیں تو 20 مرتبہ. 2 ختم ہو جائیں گے آپ کے. سمجھا؟ جتنا پڑھو گے اتنے آپ کے ختم ہوں گے. سمجھے؟ 3 تیا 9 ہو جائیں گے. اگر 9 مرتبہ پڑھتے ہو پھر 3 ختم ہو جائیں گے آپ کے. اور دیکھیں جی، آپ کے نام اعمال، آپ کا دفتر عمل کا ابھی کھلا ہوا ہے. بولو بھائی، ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمارا نام اعمال کھلا ہوا ہے. جو اگر نیکی کا کام کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے دفتر کھلے ہوئے ہیں. آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. ادھر خیال کرو، آپ کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ چیز آج اس نے عمل کی. اس سفر سے لکھ رہے ہیں کہ آج یہ آیا، آج نماز پڑھی، آج تلاوت کی، آج فلاں کام کی، آج فلاں کام کی. لیکن جو بیچارہ چل بسا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے بارے میں کیا اندازہ ہے کہ اس کا نام اعمال کھلا ہوا ہے، بند ہو چکا ہے. اب وہ آپ کے سہارے میں کہ کاش میرا کوئی اپنا ہو، میرا کوئی اپنا ہو، میرا کوئی بیٹا ہو، مجھ پہ پڑھے، مجھے کوئی گفٹ بھیجے. ان کو آپ کو دنیا کی ترقی سے کا کوئی واسطہ ہی نہیں، دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. واسطہ کو کیا کرے؟ واسطے کو دور کا واسطہ بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کیا کر رہے ہو. آپ ترقی کر رہے ہو، آپ کی نوکری یہ فلاں ہو جائے، فلاں آپ بڑے بڑے کاروبار کریں، ان کا دور کا واسطہ بھی نہیں. اس سے بھائی وہ تو اس انتظار میں ہے کہ میرا کوئی عزیز قریب میرے لیے کیا بھیج رہا ہے. اللہ مثال دوں آپ کو، ایک مثال کہ وہ کیسے ہیں. وہ یوں ہے مثال کے طور پر کہ وہ جیسے ایک بندہ نا پانی کے اندر جو ڈوب رہا ہو. بھائی پانی کے اندر
ڈوب رہا ہو تو وہ کیا چاہے گا کہ مجھے کوئی نکالے، کوئی سہارا ملے، کوئی کہیں سے کہ بھائی کوئی آئے. اگر آپ میں سے کسی نے کبھی کسی کو نکالا ہوگا پانی سے، ایک آدھ دفعہ ہمارے ساتھ ہوا، ایک بیچارہ وہ پانی میں غوطے کھا رہا تھا، ہم نے وہ نکالنے کی ہم نے کوشش کی، وہ سارا ہمارے کو چڑھ گیا، حالانکہ تھوڑا سا سہارا اس کو، لیکن وہ کہتے بھائی میری جان بچے بھائی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سہارے کے تلاش میں محتاج ہے، کہیں سے کچھ آ جائے. اور ہمارا کیا جاتا ہے بھائی 5 منٹ کا ٹائم ہی لگتا ہے، زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہو بھائی، کم سے کم سورہ اخلاص سے پڑھ سکتے ہو. ایک صحابی ہے وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتا ہوں، ہر نماز میں پڑھتا ہوں، ہر رکعت میں پڑھتا ہوں. کہتے جی ٹھیک ہے آپ پڑھیں، سارا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، لیکن آپ ایسے کیوں کرتے ہو؟ کہتے مجھے بہت زیادہ محبت ہے سورہ اخلاص سے. توحید کا ذکر ہے، توحید ہے نا، اللہ سے محبت. اس کا مطلب یہ کہ سورہ اخلاص سے محبت کا مطلب ہے مجھے اللہ سے محبت ہے. آری بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت میں امید رکھتا ہوں کہ سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. کیا سمجھتے ہیں؟ جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے کچھ کریں. تو بات چل رہی تھی ایمان کی، میں نے کہا کامیاب وہ ہے اور بڑے بڑے عہدوں پر دنیا کے اعتبار سے جو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، یہ کامیاب نہیں. اللہ کے نبی نے کامیاب ان کو نہیں کہا. اللہ کے نبی نے کامیاب اور قرآن پاک نے کامیاب کس کو کہا ہے؟ اللہ نے کامیاب کس کو کہا ہے؟ وہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اخلاص والے ہیں، فکر آخرت رکھنے والے ہیں، اس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کامیاب ہے. یہ کامیاب لوگ ہیں. دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے. اللہ سے دعا عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.